امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں جلوہ افروز تھے۔ اتنے میں دو نوجوان ایک دیہاتی آدمی کو پکڑے ہوئے لائے اور آپ کے سامنے اسے کھڑا کر دیا۔ امیر المومنین نے پوچھا، بات کیا ہے؟ نوجوان نے عرض کی، اے امیر المومنین، اس نے ہمارے والد کو ناحق قتل کیا ہے۔ امیر المومنین نے پوچھا، تو نے ان کے باپ کو کس طرح قتل کیا؟ دیہاتی نے جواب دیا، دراصل وہ اپنا اونٹ لے کر میری زمین میں داخل ہو گیا۔ میں نے اسے داخل ہونے سے منع کیا لیکن اس نے ماننے سے انکار کر دیا، چنانچہ میں نے اس کو پتھر دے مارا۔ پتھر اس کے سر پر ایسا لگا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیہاتی کی گفتگو سنی اور فرمایا، خون کا بدلہ خون۔ کوئی قرار نامہ نہیں لکھا گیا بلکہ یہ فیصلہ ایسا تھا جس میں کسی مناقشے کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دیہاتی کے خاندان کی بابت نہیں پوچھا کہ وہ کس قبیلے کا ہے، کیا وہ کسی معزز قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، کیا اس کا خاندان مضبوط اور طاقتور ہے، سوسائٹی میں اس کی کیا پوزیشن ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب چیزوں کو قابل اعتنا نہیں سمجھا اور نہ اس سلسلے میں انہیں کوئی فکر دامنگیر ہوئی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے اور نہ شرعی حساب و کتاب میں کسی سے کوئی نرمی برتتے تھے۔ دیہاتی نے عرض کی، اے امیر المومنین، میں آپ سے اس ذات کا واسطہ دے کر گزارش کرتا ہوں جس کے سبب آسمان و زمین قائم ہیں کہ آپ مجھے صرف ایک رات کے لیے چھوڑ دیں تاکہ میں گاؤں جا کر اپنی بیوی اور بال بچوں سے ملاقات کراؤں اور انہیں اس بات سے آگاہ کر دوں کہ عنقریب میں قتل کیا جانے والا ہوں۔ اس بات سے آگاہ کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کے بعد میرے سوا میرے بال بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا، تو گاؤں جانے کے بعد میرے پاس لوٹ کر آئے، اس بات کی ضمانت کون دے گا؟ امیر المومنین کی بات سن کر لوگوں کا مجمع خاموش ہو گیا، کیونکہ کوئی آدمی اس دیہاتی کا نام تک نہیں جانتا تھا اور نہ کسی کو اس کے گھر یا خاندان کا پتہ تھا۔ اسی صورت میں بھلا کون اس کی واپسی کی ضمانت دے سکتا تھا؟ اور وہ ضمانت بھی ویسی نہیں تھی کہ 10 دینار یا اونٹ، گھوڑا یا جائیداد، زمین دیگر سب کو دوش ہوا جا سکے، بلکہ یہ گردن کی ضمانت تھی کہ اگر وہ دیہاتی واپس آ گیا تو خیر، ورنہ تلوار سے ضامن کی گردن اڑا دی جائے گی۔ غرض سارے صحابہ کرام خاموش تھے، چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، گردنیں جھکی ہوئی تھی۔ امیر المومنین بھی بڑے متفکر و متاثر تھے، ایک مشکل میں پھنس چکے تھے کہ اب کیا کریں، یا اس اعرابی کو قتل کر دیں اور اس کے بال بچے گاؤں میں بھوک سے مر جائیں، یا اسے گھر جانے کی اجازت دے دیں اور وہ کسی کی ضمانت دیے بغیر چلا جائے، اور اگر واپس نہ آئے پھر مقتول کا قصاص یوں ہی رہ جائے گا۔ سارا مجمع خاموش تھا۔ امیر المؤمنین نے تھوڑی دیر اپنا سر جھکائے رکھا اور پھر مقتول کے دونوں نوجوان بیٹوں سے فرمایا کہ کیا تم اس قاتل اعرابی کا جرم معاف کر سکتے ہو؟ نوجوانوں نے عرض کی، بالکل نہیں، اپنے باپ کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچائے بغیر ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ امیر المومنین نے مجمع کو ایک بار پھر مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگو، ہے کوئی جو مجھے اس اعرابی کی ضمانت دے سکے؟ مجمع میں سے ایک آواز آئی، ہاں اے امیر المومنین، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ ایک بزرگ و تقوی شعار کی آواز تھی۔ یہ جلیل القدر صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ امیر المومنین نے فرمایا، یہ قتل کی ضمانت ہے۔ ابو ذر غفاری نے عرض کی، خواہ قتل ہی کی ضمانت کیوں نہ ہو۔ امیر المومنین نے پوچھا، کیا آپ اس دیہاتی کو پہلے سے جانتے ہیں؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں، میری اس سے پہلے کوئی شناسائی نہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا، پھر کس بنیاد پر آپ اس شخص کی ضمانت دے رہے ہیں؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میں نے اس کے اندر مومنوں کے آثار دیکھے ہیں، اس لیے میں نے بھانپ لیا کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے، انشاءاللہ یہ ضرور واپس آ جائے گا۔ امیر المومنین نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا آپ اس گماں میں مبتلا ہیں کہ اگر اس اعرابی نے آنے میں 3 دنوں سے زیادہ تاخیر کر دی تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا اور آپ کی جان بخشی ہو جائے گی؟ ابو ذر غفاری نے عرض کی، اے امیر المومنین، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دیہاتی کو 3 دن کی رخصت دے دی کہ وہ ان ایام کے دوران جا کر اپنی بیوی بچوں سے آخر کلمات کہہ آئے اور ہو سکے تو کسی کو ان کا کفیل بنا آئے۔
تیسرے دن جب دیہاتی نہ پہنچ سکا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں عصر کے وقت اعلان کروا دیا۔ قصاص طلب کرنے والے دونوں نوجوان حاضر ہوئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے اور آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، دیہاتی کدھر ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے معلوم نہیں اے امیر المومنین۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورج کو دیکھ رہے تھے جو تیزی کے ساتھ ڈھل رہا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی کے ساتھ حیران اور ششت سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے، جن کی کیفیت کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ تھا۔ یہ بھی سچ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری امیر المومنین کے دل میں بستے تھے، لیکن یہاں مسئلہ شریعت کا تھا۔ یہ دستور الہی کا معاملہ تھا جس سے کھلواڑ نہیں کیا جا سکتا، اور نہ انہیں لوگوں کے مراتب کے اعتبار سے تقسیم کیا جا سکتا ہے کہ کہیں شرعی قوانین کا چہرہ مسخ نہ ہو جائے۔ نیز حالات سے تجاوز کر کے خود نافذ نہیں کی جا سکتی، اور نہ ایک آدمی کی جگہ دوسرے کا خون کیا جا سکتا ہے۔ آفتاب غروب ہونے کے لیے ڈھل چکا تھا۔ غروب سے تھوڑا پہلے سورج کی سرخی نظر آنے لگتی تھی اور چند ہی لمحوں میں وہ پوری طرح غروب ہونے والا تھا کہ یکایک وہ اعرابی نمودار ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھتے ہی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ ان کے ساتھ مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا، اور پھر وہ اعرابی تیز قدموں سے چلتے ہوئے لوگوں کے مجمع میں پہنچ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے آدمی، اگر تو اپنے گاؤں ہی میں رک جاتا تو ہم تجھے نہیں جان سکتے تھے اور نہ تیرے گھر کا پتہ چل پاتا۔ دیہاتی نے جواباً عرض کیا، اللہ کی قسم، میرے اوپر آپ کا کوئی زور نہیں ہے، لیکن مجھے اس ذات کا خوف ہے جو تمام رازوں اور پوشیدہ سے پوشیدہ باتوں کا بھی علم رکھتا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقتول کے دونوں نوجوان بیٹوں سے فرمایا، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ نوجوانوں نے روتے ہوئے عرض کی، اے امیر المومنین، اس دیہاتی کی صداقت کی وجہ سے ہم اس کو معاف کر رہے ہیں۔ امیر المومنین نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور خوشی کے آنسو ان کے داڑھی مبارک کو تر کرتے ہوئے نیچے گر رہے تھے۔